جس طرح تعمیر، جس میں کتنے فلور ہیں، کتنی منزلیں ہیں، ہر منزل میں کتنا سامان، کیسے کمرے، سارے فرنیچر، سب کچھ نظر آ رہا ہے، بنیاد نظر نہیں آتی، لیکن اس گھر کی ساری خوبی اور اس گھر سے سارا فائدہ اٹھانا، اس سب کا دار و مدار وہ بنیادوں پر۔ ایسے مسلمان دیکھنے میں صورت، شکل، لباس، کھانا، گھومنا پھرنا، لینا دینا، سبحان اللہ، کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھو اندر کیا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تربیت فرمائی صحابہ کی، جن کے ہاتھوں اللہ نے کام لیا، اور کام ایسا لیا کہ آج تک یہ جتنا قرآن حدیث اور قرآن حدیث کو دنیا میں زندہ کرنے کی جتنی محنت، یہ ساری ان کی قربانیوں سے چلی ہوئی لہریں ہیں، جس کے نتیجے میں خدا نے ہمیں تمہیں ایمان دیا۔ ان کی جو تربیت فرمائی تھی وہ اس انداز سے فرمائی کہ جب تک ایمان نہیں تھا کسریٰ کی دولتوں پر راج ٹپکا رہے تھے، قیصر کے محلات کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا تھا، اور صرف اتنا کہ ہمیں انٹری پاس مل جائے، ہمیں انٹری پاس مل جائے، کھانے کو کچھ تھا نہیں، مردار کھاتے تھے، لیکن شوق اس کا، جیسے آج کل لوگوں کو مالدار ہونے کا شوق ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دو باتیں بتائی۔ سب سے پہلے تو تم جس چیز کے خواہش مند ہو، تم جس چیز کے خواہش مند ہو، پہلے سمجھو تو صحیح کہ وہ ہے کیا، کہ وہ تو دھوکہ ہے، اور اس کی قیمت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس پر اپنا وقت، اس پر اپنا پیسہ، اس پر اپنی صلاحیتیں، اور اس پر لگاتے لگاتے اپنے آپ کو جانور بنا لو، جھوٹ بولو اور خبر اور کیا کیا کرو، شریعت کی کوئی پابندی نہ سننے کی کوئی پابندی۔ تو آپ نے تربیت اس انداز سے فرمائی کہ دنیا کی اور اس کے جتنے سامان جو محنتوں سے بنتے ہیں، اس سب کی حیثیت بتائی کہ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تم خدا کے خلیفہ ہو، تم سے خدا کو بڑے بڑے کام لینے ہیں، جہنموں پر تالے لگوانے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلوانے ہیں، صلاحیتوں کو صحیح ٹھکانے لگوانا ہے، ایمان کی چوٹیوں تک، تقوی کی چوٹی تک، خوف خدا کی چوٹی تک، شرم و حیا کی چوٹی تک، صبر و تحمل کی چوٹی تک تمہیں پہنچانا ہے۔ تم کہاں وقت لگا